آج کا ہمارا موضوع ہے پینشن کیوں ضروری ہے۔ پینشن ایک اہم سماجی اور معاشی سیکورٹی نظام ہے جو دنیا کے اکثریت ممالک میں رائج ہے۔ پاکستان میں پینشن سرکاری ملازموں اور پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیوں کے ملازمین کو خدمات کے بدلے میں دی جاتی ہے۔ کسی بھی ملک کی سلامتی اور معاشی ترقی کے لیے سرکاری ملازم ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سرکاری ملازموں کو 25 ایئرز کی سروس کے بعد یا 60 ایئرز کی عمر پوری ہونے کے بعد دی جاتی ہے۔ پینشن عام طور پر سرکاری ملازم کی بیسک پے کے مطابق ہوتی ہے۔ پینشن کا نظام ریٹائرڈ بزرگ ملازمین کو معاشی سہارا فراہم کرتا ہے۔ یورپ میں پینشن کی عمر تقریباً 65 ایئرز ہے۔ وہاں سینئر سٹیزن کی عمر بھی 65 ایئرز سے شروع ہوتی ہے۔ یورپ میں سینئر سٹیزن کو کافی سہولتیں میسر ہیں۔ پاکستان میں بھی سینئر سٹیزن کو کچھ سہولتیں فراہم کی گئی ہیں اور کچھ سہولتیں مستقبل میں ملنے کی امید ہے۔ اسلام میں غریب، مسکین، یتیم، لاچار اور بزرگوں کی امداد کے لیے بیت المال بنایا گیا۔ ایک دن امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ مدینہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے ایک بزرگ نابینا گداگر کو دیکھا جس کے پاس کچھ لوگ جمع تھے۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا، یہ کون ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا، یہ ایک مسیحی موچی ہے۔ جوانی میں یہ لوگوں کے جوتے مرمت کرتا تھا، اب اس کی آنکھیں چلی گئی ہیں، اب یہ مانگنے پر مجبور ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے جوانی میں معاشرے کی خدمت کی، اب یہ معذور ہونے کی وجہ سے مجبور ہے، لہٰذا حکومت وقت کا فرض ہے کہ وہ اس کی مدد کرے۔ تب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بیت المال سے اس عیسائی بزرگ کا ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیا، جسے آج کل پینشن کہا جاتا ہے۔ بعض مورخین اس واقعہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بیت المال کا تصور سب سے پہلے اسلام نے دیا ہے۔ گوگل کے مطابق بسمارک کے دور حکومت کے دوران جرمنی میں 1889 میں باقاعدہ پینشن کا آغاز ہوا۔ یہ ویلفیئر کا کام آہستہ آہستہ پوری دنیا میں پھیل گیا، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ پاکستان میں باقاعدہ سول ملازمین کی پینشن کا آغاز 1954 میں شروع ہوا۔ اس وقت فیملی پینشن نہیں ملتی تھی، صرف ریٹائرڈ سرکاری ملازم کو پینشن ملتی تھی۔ کچھ عرصہ کے بعد بیوہ کے لیے بھی تاحیات پینشن مقرر کر دی گئی۔ بعد ازاں معذور اور نابالغ بچوں کو بھی پینشن کا حقدار بنایا گیا۔ 2015 میں متعلقہ بیٹی کو بھی پینشن کا حقدار بنا دیا گیا۔ 72 ایئرز کی عمر کے بعد پینشنر کی پینشن کی رقم دگنی ہو جاتی ہے۔ اب بیوہ کو تقریباً 75% پینشن ملتی ہے۔ موجودہ نئے پینشن قوانین 2023 تا 2024 کے مطابق بیوہ کی وفات کے بعد اب معذور یا نابالغ بچوں کو یا متعلقہ بیٹی کو صرف 10 سال تک پینشن ملے گی۔ جو سرکاری آفیسرز 17 گریڈ یا اس سے اوپر والے گریڈ کے ملازمین ہیں اور 3 پینشن لے رہے تھے، وہ صرف ایک پینشن وصول کریں گے۔ البتہ 1 گریڈ سے لے کر 16 گریڈ تک کے پینشن ملازمین 2 یا 3 پینشن وصول کر سکیں گے۔ دانشوروں کا گیس ہے کہ بجٹ 2024 تا 2025 میں 1 تا 16 گریڈ تک کے سرکاری ملازمین کے لیے بھی ہدایات جاری ہو جائیں گی کہ وہ بھی صرف 1 پینشن وصول کریں گے۔ پاکستان میں 2 قسم کی پینشن ملازمین کو ملتی ہے۔ ایک وہ پینشن ہے جو کہ سرکاری ملازموں کو ملتی ہے، جیسا کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ملازمین، صوبائی حکومت کے ملازمین، وفاقی حکومت کے ملازمین اور خود مختار سرکاری اداروں کے ملازمین وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال سرکاری ملازموں کو معقول پینشن دی جاتی ہے جو کہ تقریباً ملازمین کی بیسک پے کے قریب ہوتی ہے۔ وہ ملازمین جو کہ پرائیویٹ کمپنیوں اور پرائیویٹ انڈسٹری کے ملازم ہیں، ان کو محکمہ سوشل سیکورٹی کے ذریعے رجسٹرڈ کیا جاتا ہے۔ ان کی پینشن کی کم از کم تقریباً رقم 10,000 روپے کے قریب ہوتی ہے۔ یہ پینشن امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس ایکٹ کے تحت ملتی ہے۔ آج کل کچھ کاروباری لوگ بہت شور مچاتے ہیں کہ سرکاری ملازموں کو پینشن کیوں دی جا رہی ہے۔
تو اس سلسلہ میں عرض ہے کہ سینئر سٹیزن کی عزت پوری دنیا میں کی جاتی ہے، اولڈ ہاؤس بنائے جاتے ہیں اور پینشن دی جاتی ہے۔ اسلام میں بھی ماں باپ اور بزرگوں کی عزت کرنے کا حکم ہے، جبکہ سرکاری ملازموں کو تو خدمات کے عوض پینشن دی جاتی ہے۔ پچھلے سال میں سرکاری ملازموں نے 264.3 بلین روپے انکم ٹیکس دیا۔ دکانداروں اور ایکسپورٹروں نے جو انکم ٹیکس دیا، سرکاری ملازموں کا انکم ٹیکس ان سے تقریباً دگنا بنتا ہے۔ 2023 تا 2024 کا وفاقی بجٹ 14,460 بلین روپے ہے، جبکہ پینشن کا بجٹ 801 بلین روپے ہے۔ نیوز پیپر ٹریبیون کے مطابق ملازمین نے جو انکم ٹیکس 2022 تا 2023 میں دیا ہے وہ 264.3 بلین روپے ہے، جو امید ہے 2023 تا 2024 میں بڑھ کر 300 بلین روپے کے قریب ہو جائے گا، جو کہ پینشن کی رقم کا تقریباً 37.5% بنتا ہے۔ پاکستان کو اٹامک پاور سرکاری ملازموں نے بنایا ہے، دکانداروں نے نہیں بنایا ہے۔ جنگ ہو یا گوریلا وار ہو، سرکاری ملازم ہی اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو میرا یہ ویلاگ پسند آئے گا۔ اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں تاکہ آئندہ وہ کمی یا کوتاہی درست کی جا سکے۔ تھینک یو۔ پلیز لائک، کمنٹس، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی YouTube channel TSC Tarak Search Channel and my YouTube channel TSC Tarak Study Channel Shorts. Thank you.